دوسری حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 3 قسم کے لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ جنت میں پہلے داخل فرمائے گا، جو جنت میں داخل ہوں گے۔ ان 3 قسم کے لوگوں میں سے بھی سب سے پہلے جن کا ذکر میرے محبوب نے فرمایا الامام العادل، عدل کرنے والا جو امام ہے، بادشاہ ہے، فرمایا رب ذوالجلال اسے جنت کے اندر داخلے کے لحاظ سے بھی اسے پہلا نمبر دے گا۔ یعنی نبیوں، رسولوں اور اولیاء کے بعد جب عام لوگ جنت میں جائیں گے تو ان کے لحاظ سے اس کا پہلا نمبر ہوگا کہ جو عدل کرنے والا بادشاہ ہے، خلق کائنات جل جلالہ اسے میدان محشر میں بھی پروٹوکول دے گا اور جنت کے اندر داخلے کے لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ اسے انفرادیت عطا فرمائے گا۔ آج جس وقت ہم اپنا عدالتی نظام اور عدل کا جو نظام ہمارے ملک میں رائج ہے اسے دیکھتے ہیں اور اسلام کا جو نظام عدل ہے اسے دیکھتے ہیں تو اس میں بڑا فرق ہے۔ حالانکہ جس وقت یہ ملک بنا تھا تو جب پوچھا گیا تھا کہ یہ ملک جو الگ تم بنا رہے ہو اس کا دستور کیا ہوگا، آئین کیا ہوگا، کہاں سے تم اس کے اسلوب بناؤ گے، نظام تمہارا کیسے چلے گا، تم کہتے ہو نہ ہم نے انگریز کے ساتھ رہنا ہے نہ ہم نے ہندوؤں کے ساتھ رہنا ہے، تو تم اپنے ملک کا نظام کیسے چلاؤ گے؟ تو اس وقت جواب دیا کہ ہمیں نظام بنانے کی ضرورت نہیں، ہمارا نظام تو روز ازل سے بنا ہوا ہے کہ ہمارا آئین اور دستور چونکہ قرآن ہے، رسول اللہ کا فرمان ہے، تو ہمیں الگ سے آئین اور دستور بنانے کی حاجت نہیں ہے۔ جو قرآن اللہ نے ہمیں دیا ہے اس میں صرف مسجد کا ہی نظام نہیں، اس میں مسجد کا بھی ہے، اس میں بازار کا بھی ہے، اس میں اعمال بھی ہیں، اور اس کے اندر رب ذوالجلال نے جتنے معاملات ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بیان فرمایا، اور ہر چیز کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے فرامین کے اندر وہ تمام نظام اپنی امت کو دے کر گئے۔ اور اس امت کے جو سب سے پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری وصال کے بعد جو حکمران بنے، جو امیر بنے، انہوں نے جس انداز میں اس نظام کو چلایا ہے وہ الگ بیٹھ کے کوئی شورا نے نظام طے نہیں کیا۔ جو قرآن کا نظام تھا، رسول اللہ کا بتایا ہوا نظام تھا، اسی کو رائج کر کے یہ بتایا کہ وہ اور ہیں جنہیں الگ سے آئین ترتیب دینا پڑے۔ رب ذوالجلال نے روز ازل سے اسلام کے قوانین بنا کے قرآن میں بیان کر کے اللہ نے محبوب کے ذریعے اس امت کو عطا فرما دیے ہیں۔ اسلام کا نظام تو یہ ہے، رب ذوالجلال قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، محبوب ہم نے آپ پر کتاب نازل کی حق کے ساتھ، لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کے درمیان اس کا فیصلہ فرمائیں، بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، جو اللہ تعالیٰ آپ کو دکھائے، اللہ آپ کے لیے واضح کرے، آپ اس کے ذریعے لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کریں۔ تو یہ آیت کریمہ بھی بتاتی ہے کہ قرآن صرف نماز کے مسائل بتانے نہیں آیا، یا نماز روز حج کی فرضیت کا اعلان کرنے کے لیے نہیں آیا، یہ بھی اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ اس میں نماز کی فرضیت کا بھی اعلان ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس میں لوگوں کے درمیان اگر کسی بھی معاملے میں اختلاف بن جائے تو اس کا فیصلہ کیسے کرنا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے محبوب یہ کتاب آپ پہ نازل ہی اس لیے کی ہے تاکہ آپ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کے درمیان حق کا فیصلہ فرمائیں۔